سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں مسیحی اور مسلم برادری ایک ہے۔ دیپ سے دیپ جل رہے ہیں اور یہ امن کی روشنی جو ہے یہ پوری دنیا کو یہ میسج دے رہی ہے کہ مسلم مسیحی برادری ایک ہے اور وہ امن پر بلیو کرتے ہیں۔ امن کی شمع روشن قادری اور پادری صاحب دونوں کرتے ہیں، حالانکہ امن کی شمع روشن کرنا عیسائیت کا دھوکہ ہے۔ عیسائی اپنے اس دعوے میں جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم امن کا پرچار کرنے والے، ارے امن کی دعوت دینے والے تو مسلمان ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے جب فلسطین کو آزاد کیا تو تمام عیسائی مردوں عورتوں بچوں کو معاف کر دیا، لیکن جب اس پر پھر عیسائیوں نے قبضہ کیا تو کسی ایک مسلمان کو بھی زندہ نہیں رہنے دیا۔ یہ امن کا دعویٰ دار، یہ امن کی باتیں کرنے والے منہ میں رام رام ہے اور بغل میں چھری ہے، وگرنہ جائیے اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ان عیسائیوں کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ چھپی بھی بات نہیں ہے، وہ افغانستان کا میدان ہو یا عراق کا میدان ہو۔ لیکن کہتے ہیں ہم امن کی بات کرتے ہیں۔ اسٹیٹ سیکرٹری صاحب فرماتے ہیں کہ مسیحی اور مسلم برادری یہ دونوں ایک ہیں۔ ہم کہتے ہیں مسلم برادری میں سے آپ ان کے ساتھ ایک ہو سکتے ہیں، اہل ایمان ان کے ساتھ ایک، کیونکہ قرآن اہل ایمان کو منع کرتا ہے، اے اہل ایمان یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ پھر طاہر القادری صاحب کا خطاب شروع ہوتا ہے اس کرسمس ڈے والی اس پارٹی کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کرسمس کا مسیحی مذہب میں، عیسائی مذہب میں، نصارہ کے ہاں جو مقام کرسمس ڈے کا ہے یہ وہی مقام ہے جو مسلمانوں کے ہاں عید میلاد النبی کا ہے۔ ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ کرسمس کی تقریب مسیحی دنیا میں اور مسیحی عقیدہ میں وہی اہمیت رکھتی ہے جو اسلامی عقیدے میں میلاد النبی میں عید میلاد النبی کی اہمیت ہے۔ 12 ربیع الاول کو مسلمان عید میلاد النبی مناتے ہیں، میلاد برتھ کو کہتے ہیں۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم میلاد، یوم پیدائش پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور ہمارے مسیحی بھائی اور بہنیں پوری دنیا میں دسمبر کی اس تاریخ کو وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یسوع مسیح، ان کی ولادت اور پیدائش کا دن یعنی یوم میلاد یسوع مسیح علیہ السلام مناتے ہیں۔ تو نیچر دراصل ان دونوں پروگراموں کی ایک ہے۔ عیسائیوں کے ہاں جو کرسمس ڈے ہے تمہارے ہاں وہی عید میلاد النبی ہے، لیکن اللہ کا قرآن اور محمد کا فرمان ان دونوں عملوں سے پاک ہے، پاکیزہ ہے، آزاد ہے۔ یہ کرسمس ڈے عیسائیوں کا کام ہے اور تم نے بھی عیسائیوں کو دیکھ کر عید میلاد النبی کا جشن شروع کیا، وگرنہ یہ عید میلاد النبی کا جشن نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں منایا، نہ ابو بکر نے اپنی خلافت میں منایا، نہ عمر نے اپنی خلافت میں منایا، نہ عثمان نے اپنی خلافت میں منایا، نہ علی حسن نے، معاویہ نے اپنی خلافتوں میں منایا۔ 600 سال کا عرصہ خیر اس جشن عید میلاد النبی سے پاک رہا۔ اس کے بعد ملک اربل کے بادشاہ ملک مظفر نے اس بدعت کی آغاز کی۔ اسلام اس سے پاک ہے، اسلام کی تعلیمات اس سے پاک ہے۔ یہ عیسائیوں کے نقش قدم پر چل کر جیسے وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں آپ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ کہتا ہے نیچر ان دونوں پروگراموں کی ایک ہے۔ اصلاً یہ دونوں پروگرام، بھائی معاملہ دونوں پروگراموں تک نہیں رہا۔ آپ کی صلح اور آپ کی محبتیں تو ان پروگراموں سے آگے بڑھ کر عقائد میں بھی اکٹھے ہو چکے ہیں۔ عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ عیسائی کہتے ہیں یا نہیں؟ عیسیٰ کو نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یہ پادریوں کا عقیدہ ہے۔ اور قادری صاحب کا کیا عقیدہ ہے؟ طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں تم نور و بشر میں جھگڑتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش سے لامکان کے لیے چلے تو نورانیت کا چولا بھی اتار دیا تھا، بشریت کا چولا بھی اتار دیا تھا۔ پھر خود سوال کرتا ہے کہ نور بھی نہیں تھے، بشر بھی نہیں تھے، تو کیا تھے؟
کیا تھے؟ پھر سرائکی کا ایک شعر پڑھتا ہے، ہیک کے یعنی اللہ محمد دونوں ایک ہیں. ہیک کے جڑا ہی ایک کو ڈو آکھے او کافر تے مشرک ہے. کیا خبر تم نور و بشر میں جگڑتے رہتے ہو؟ ارے ایک مقام وہ آتا ہے عالم خلق میں جہاں بشریت بھی علائق میں داخل ہے اور نورانیت بھی علائق میں داخل ہے. وہاں جانے کے لیے بشریت سے بھی نکلنا پڑتا ہے اور نورانیت سے بھی نکلنا پڑتا ہے. جب لامکان پہ پہنچے تو مصطفیٰ جب عالم عرش پہ آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا. جب عرش پر آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا، اور جب عرش والوں کو چھوڑ کر لامکان میں گئے نورانیت کا لباس بھی اتار دیا تھا. اب کون سا لباس رہ گیا؟ ہائے ہائے. ہک ہے جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے. عیسائی بھی کہتے ہیں، نصارہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اور قادری صاحب بھی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی عرش پر پہنچے تھے تو پھر دونوں ایک ہو گئے تھے، وہی جو مستوی عرشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. نصارہ عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں، اور ان کی کرسمس ڈے منانے والے ادارہ منہاج القرآن کے بانی، ان کا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے. قادری صاحب فرماتے ہیں مسلمان عیسائیوں کو راضی کرنے کے لیے ایک جملہ کہتے ہیں، جو جملہ تو حق ہے لیکن اس کا یہاں استعمال اس سے مراد باطل ہے. کہتے ہیں مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا بھلے وہ پورے دین اسلام پہ عمل کر لے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، صدقہ، خیرات، توحید، ہر چیز کو مان لے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور عظمت کا اقرار نہ کرے. پورا مجمع جیسے تالیاں بجاتا ہے کہ جی کیا بہترین بات کی ہے. اور مسلمان اسلامی عقیدہ کے مطابق اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا کلمہ پڑھنے کے باوجود، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے تمام ارکان ادا کرنے کے باوجود، قرآن مجید پر ایمان رکھنے اور اسلام کی جملہ تعلیمات پر ایمان بھی رکھے اور عمل بھی کرے، مگر ان تمام ایمان کے گوشوں، تقاضوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ اگر وہ صرف ایک شک کا انکاری ہے، وہ یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کی نبوت کا، رسالت کا، آپ کی بزرگی کا، آپ کے معجزات کا، آپ کی کرامت کا، آپ کی عظمت کا، اگر وہ اور ان کے نام کا اور ان کی بعثت کا اور ان کی وحی کا اور ان کے پیغام کا اگر وہ انکار کرے اور کہے کہ میں ان کو نہیں مانتا، تو تمام ایمان مختلف حقائق پر لائے ہوئے اس کو فائدہ نہیں دیں گے، وہ ان سب کے ماننے کے باوجود کافر تصور ہوگا. ہم کہتے ہیں قادری صاحب آپ نے عیسائیوں کو راضی کرنے کے لیے بڑا اچھا جملہ کہا کہ مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا بھلے پورے دین پہ عمل کرے جب تک وہ عیسیٰ کی نبوت کو نہ مانے. سوال یہ ہے جن کے جرمٹ میں بیٹھ کر آپ مسکرا رہے ہو، کیا یہ عیسیٰ کی وہی شان مانتے ہیں جو قرآن نے بیان کی؟ قرآن تو عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے. عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں. قرآن ان کو اللہ کا بندہ گردانتا ہے، اور جن کے جرمٹ میں آپ بیٹھ کر مسکرا رہے ہو ان کا عقیدہ یہ ہے نعوذ